آج کل شادی بیاہ کی تقریبات ہوتی ہیں، اور شادی بیاہ کی تقریبات میں بہت سے کام گناہ کے ہو رہے ہوتے ہیں. تو جب پتہ ہو کہ یہاں پر گناہ کا کام ہوگا تو پھر حتی الامکان آدمی کو وہاں جانے سے پرہیز کرنا چاہیے. آج کل وبا پھیل گئی مخلوط اجتماعات کی، عورتیں مرد سب ساتھ. عورتیں بھی بڑے زیب و زینت کر کے، بناؤ سنگار کر کے، بہترین کپڑے پہن کر موجود ہیں، اور برابر میں مرد بھی ہیں. کوئی تمیز نہیں ہے مردوں عورتوں کی، مخلوط دعوت ہے. ایسی محفل میں جانا یہ لا یشهدون الزور کے خلاف ہے، کہ یہ جہاں مردوں عورتوں کا اکٹھی تقریب ہو رہی ہے، سب ساتھ بیٹھے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ جب کہ اس کا تصور نہیں تھا مسلمانوں میں کہ بھئی عورتیں مرد سب ایک ساتھ بیٹھ کے تقریب منا رہے ہوں گے. لیکن اب بڑھتے بڑھتے یہ حالت ہو گئی کہ اب کسی تقریب کا غیر مخلوط ہونا، مردوں کا الگ عورتوں کا الگ، یہ نادر ہو گیا. بہت کم تقریبات ایسی ہوتی ہیں جس میں مردوں اور عورتوں کا الگ انتظام ہو. کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ جو لوگ برا سمجھتے تھے انہوں نے بھی اس کے اوپر کوئی نکیر نہیں کی. اچھا بھائی کیا کریں، وہ اگر نہیں جائیں گے ناراض ہو جائیں گے لوگ. اس واسطے ہمارے رشتے داروں میں شادیاں ہو رہی ہیں اور مخلوط ہو رہی ہیں، تو کسی نے اسٹینڈ نہیں لیا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھائی اگر تم یہ کرو گے میں نہیں آؤں گا. اگر یہ کہہ دیتے تو اس کی روک تھام ہو سکتی تھی. فرض کرو ایک آدمی کی بہن کا نکاح ہو رہا ہے اور بھائی یہ کہہ دے کہ میں نہیں شریک ہوں گا اگر تم یہ مخلوط اجتماع کرو گے، تو وہ اسٹینڈ لے سکتا ہے، تبدیلی کرا سکتا ہے. مگر وہ بس سوچتا ہے یار کیا کریں، زمانہ ہی ایسا ہو گیا، اب تو حالات ہی ایسے ہیں، لہذا اگر ہم کریں گے تو یہ ناگوار ہوگا، ان کو برا لگے گا، یہ ناراض ہوں گے. تو ان کی ناراضی کی تو اتنی فکر، اور اللہ میاں کی ناراضی کی. تو یہ چونکہ اللہ میاں کی ناراضی کو کے بجائے مخلوق کی ناراضی کی فکر زیادہ ہو گئی، لہذا بڑھتا چلا گیا. جن گھرانوں میں تصور نہیں تھا کبھی کیا مخلوط اجتماع ہوگا، وہاں پر بھی ہو رہا ہے. اب اگر کوئی کہے کہ جی میں تو نہیں شریک ہوتا، کہ جی آپ کے لیے الگ انتظام کر دیں گے، آپ کے لیے ایک الگ انتظام کر کے وہاں پر ہم آپ کو الگ کھانا کھلا دیں گے. ارے بھائی میں اچھوت بن کر کیوں کھانا کھاؤں الگ ہو کے؟ تو یہ جو تقریبات جن کے اندر سری حرام کام ہو رہا ہو اس میں شرکت، یہ عباد الرحمان کا کام نہیں ہے. لا یشهدون الزور میں وہ داخل نہیں ہے. کیا دو صاحب کہ بھائی یہ ہم شرکت نہیں کر سکتے. ہاں کوئی بہت عزیز قریب ہے دوست احباب، اول تو روکنے کی کوشش کریں، حتی الامکان اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں. لیکن اگر نہیں ہے تو بجائے اس مجلس میں شریک ہونے کے کچھ پہلے چلے جاؤ، بعد میں چلے جاؤ. کوئی ہدیہ دینے کا ارادہ ہے تو ہدیہ دینے کو دل چاہ رہا ہو، نہ کہ مجبوری میں، تو دے کے چلے آؤ، لیکن اس مجلس میں شریک نہ ہو. اب یہ بعض چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی. جیسے ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں تو وہاں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، وہ ہمارے اختیار سے باہر ہے. تو لہذا بعض لوگ یہ مثالیں دینا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہو، وہاں بھی تو عورتیں ہوتی ہیں اور مرد بھی ہوتے ہیں اور عورتیں بھی ہوتے ہیں، مخلوط ہوتے ہیں. ارے بھائی ہمارے اختیار سے باہر ہے. لیکن جو تقریب ہم خود کر رہے ہیں اس پر تو ہمیں مکمل اختیار ہے. تو اس وجہ سے ہمیں اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے. اور در حقیقت یہ بات ایسی ہے کہ معاشرے کو سدھارنے کی بات ہے جو قرآن کہہ رہا ہے لا یشهدون الزور. جیسا میں کہہ رہا ہوں نا، اگر لوگوں نے ڈھیل نہ دی ہوتی اور اس کام کو گوارا نہ کیا ہوتا تو آج یہاں تک نوبت نہیں پہنچتی. اگر لا یشهدون الزور پر عمل ہوتا پہلے دن سے تو یہ نوبت یہاں تک پہنچ سکتی تھی؟ نہیں. تو یہ در حقیقت معاشرے کے سدھار کا ایک طریقہ ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ ایسی جگہ پر حاضر نہ ہو، مت جاؤ. اگر اس پر کار بند ہو جائیں تو رفتہ رفتہ معاشرے کے اندر سدھار پیدا ہو سکتا ہے. اب بھی ہو سکتا ہے. تو اب یہ کہ البتہ
جو ہے بعض لوگ اس میں کچھ غلو اور مبالغہ بھی کر لیتے ہیں. ایسی باتیں جو پھر نفسی شرعن کوئی حرام نہیں ہے، ان کے اوپر اتنا زور دے دیا جاتا ہے کہ جہاں یہ ہوگا ہم نہیں جائیں گے. تو وہ حالانکہ شرعن کوئی حرام چیز نہیں تھی. اب جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر لڑکی کی شادی ہے تو اس کے موقع پر کھانا جو ہے یا بارات لے جانا یا بارات کا کھانا، اس سے اس کے اوپر بڑی نکیر ہوتی ہے، اور جہاں بارات ہوگی ہم نہیں جائیں گے، جہاں بارات کا کھانا ہوگا وہاں نہیں جائیں گے. اب یہ کوئی حرام چیز نہیں ہے، یہ ایسی نہیں ہے کہ اس کے اوپر آدمی جو ہے وہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرے جیسے حرام کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے. تو اس کو پہلے کسی معتدل مفتی سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی کس حد تک ہم شامل ہو سکتے ہیں، کس حد تک نہیں ہو سکتے. اور جہاں یہ بتا دیا جائے فتوے کی روح سے کہ بھئی حرام ہے یہ عمل، تو بالکل ناجائز ہے، اور اس کے اندر شریک ہونا ناجائز ہے، تو پھر وہاں پر اہتمام کیا جائے اس کا.